ہم مل کے ہیں۔ صدیق کو صداقت ملی تو کیوں ملی، عمر نے عدالت لگائی تو کیوں لگائی، عثمان کو شرافت ملی تو کیوں ملی، علی کو شجاعت ملی تو کیوں ملی، حسین کو شہادت ملی تو کیوں ملی۔ واہ پیر صاحب زندہ باد۔ اب ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، کیا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اگلی حدیث پر کچھ کہتے ہیں ہے، اکثریت کہتی ہے نہیں ہے، کہ جو صدیق کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے، عثمان کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہم کہتے ہیں چلو اتنی حدیث لے لیتے ہیں، اتنی ہی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ماشاءاللہ اور شہر میں گھر بھی ہوتے ہیں، بازار بھی ہوتے ہیں، کیا بات، گھر بھی ہوتے ہیں، بازار بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر دروازے کا پتہ ملا ہے، کہاں سے ملا؟ اگر دروازے کا پتہ ملا ہے تو پھر شہر کا بھی پتہ مل گیا ہے، تو سرکار نے دروازہ بتا دیا، ویسے اب آگے کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر دروازے تک لے آئے ہیں، آگے ہمت کر کے خود جانا دیکھنا بازار۔ اور پھر سرکار نے فرمایا میں شہر ہوں، میں بازار علم ہوں، میں شہر علم ہوں۔ تو اگر یہ بازار علم ہے، شہر علم ہے، تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دو، یہاں سونا تو نہیں بکتا نا، کیا بات، یہاں ہیرے تو نہیں بکنے نا، ماشاءاللہ یہاں چاندی تو نہیں بکنی نا، یہاں سبزی تو نہیں بکے گی نا، یہاں چینی آٹا دالیں تو نہیں بکے گی نا۔ اس بازار شہر میں ملتا کیا ہے؟ جب بازار شہر کا سودا دیکھو گے تو سودا گروں کا خود پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 4-5 بڑے سودوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس بازار میں صداقت ملتی ہے، اس بازار میں عدالت ملتی ہے، اس بازار میں شرافت ملتی ہے، اس بازار میں شجاعت ملتی ہے، اس بازار میں شہادت ملتی ہے۔ تو صداقت کا دکاندار مجھے صدیق اکبر نظر آیا، عدالت کا دکاندار مجھے عمر نظر آیا، شرافت کا دکاندار مجھے عثمان نظر آیا، شجاعت کا دکاندار مجھے علی نظر آیا، شہادت کا لمبردار مجھے حسین نظر آیا۔ تو میرے آقا نے علی کو دروازہ کہہ کے یہ سند جاری کر دی کہ جو آئے گا وہ آئے گا بھی ادھر ہی سے، نکلے گا بھی ادھر ہی سے، آئے گا بھی ادھر ہی سے، نکلے گا بھی ادھر ہی سے۔ تو جسے اندر کے دکانداروں کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں، تو اسے سمجھ لینا چاہیے اسے دروازہ بند ملا ہے۔ بھلے جتنے مرضی دعوے کرے، اسے دروازہ بند ملا ہے۔ جسے کھلا ملا ہے اسے پتہ چل گیا ہے کہ صدیق اکبر کون ہے۔ جسے علی کا پتہ چل گیا اسے پتہ ہونا چاہیے عمر کون ہے۔ جسے علی کا پتہ چل گیا اسے پتہ ہونا چاہیے عثمان کون ہے اور نبی کے صحابہ کون ہیں۔ اب اگر میں بہت جگہ یہ بیان کرتا آیا ہوں اور یقین جانے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، ویسے تساں کول ٹائم تو کوئی نہیں کیونکہ تسی بڑی مصروف لوگ ہو، اتو نکلنا ہے، پتہ نہیں کتنے کارخانے بند پے نے، نظام حکومت ٹھہریا ہوا ہے کیونکہ تسی اتھے آ گئے ہو نا۔ ہن تسی جانا ہے، حکومت تے تاں ہی ٹورے گی نا، فیکٹریاں تے تاں ہی ٹورن گی، سورج بھی تاں ہی ٹورے گا جی اتھوں اٹھو گے۔ مینوں پتہ ہے تہاڈی مصروفیت دا، سانو کہ مصروفیت تو دعا تو بعد اٹھساں تے باہر 2-4 بندے بہ کے کسی دی غیبت چغلی کرنی ہے نا، اور جی ٹائم نہیں ہے، اور تیرا ٹائم مینوں پتہ ہے کتنے لگدا ہے۔ اگر ان محافل کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ نہ کہہ کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی نے تمہارے مقدر میں یہ ٹائم ہی تھوڑا رکھا ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر میں بات کروں، چونکہ یہ بات سادات کی چلی ہے، تو بس تو عرض یہ ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، خود میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہی فرمایا نا؟ تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نور کی تشتریوں میں دھلتا تو دل رہا، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ توجہ کرنا، نور کی تشتریوں میں تو دھلتا دل رہا، تو دل کا ٹکڑا کیوں نہ کہا، جگر کا ٹکڑا کیوں کہا؟ کبھی اس طرف دھیان دیا کہ آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ کبھی اس طرف سوچا بھی ہے کہ نہیں کہ سرکار نے جگر کا ٹکڑا کہا
نور کی تشتریوں میں دھونے کے لیے جبریل تو دل کو آتا رہا، دھلتا تو دل رہا، اور جسم پر حکومت بھی دل کرتا ہے۔ بھائی چلنے آج ذرا بازار پھرا میں، نہیں یار دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے یار اس فلانے نے تو سلام دعا نہیں کی تھی، یار دل نہیں مانتا کہ میں اس نے سلام کرا۔ آپ کے خیالات اور مرضی پہ قبضہ تو دل کا ہے، مگر جگر کیوں کہا گیا؟ جگر کا تو کسی جگہ نہ میں نے کبھی کسی کا رول نہیں دیکھا کسی نے کہا جی میرا جگر نہیں کرتا کہ میں جاواں، جی میرا دل نہیں کرتا میں جاواں۔ حکومت دل کی ہے، کہا جگر کا یا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو یقین جانیے کہ خود بخود ہی راستے کھلتے گئے۔ جیسے کسی نے کہا کہ ان کے کام تو دیکھنا کام کیا ہے ان کے، تو دل کا کام یہ ہے کہ خون آئے، دل اسے پمپ کرے اور پورے جسم میں دل کو اس خون کو بھیج دے، اور وہ خون پورے جسم میں غذا بانٹ کے نا پھر واپس آتا ہے، پھر نئی غذا لے کے نا پھر ایک کھانے میں آتا ہے، پھر اسے دوسرے میں آتا ہے، وہ پھر دل پمپ کرتا ہے نا، تو یہ خون، یہ دیکھو نا جب آپ روٹی کھاتے ہیں اس کی طاقت آپ کے ٹخنے تک جاتی ہے کہ نہیں؟ بازو کی انگلی تک جاتی ہے، روٹی نہیں جاتی، روٹی صرف معدے میں جاتی ہے، یہ خون لے کے جاتا ہے۔ یہ خون گردش کیوں کرتا ہے؟ یہ آکسیجن اور غذا کی توانائی لے کے پورے جسم میں بانٹ کے واپس آتا ہے، خالی ہو کے پھر تازی خوراک لے کے جاتا ہے۔ تو پھر میں سمجھ گیا دل کا کام ہے بانٹنا، دل کا کام ہے بانٹنا۔ پھر میں نے کہا جگر کا کیا کام ہے؟ جواب آیا جگر کا کام ہے خون بنانا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جگر کا کام ہے خون بنانا، دل کا کام ہے بانٹنا۔ اب اگر زمین ہی نہیں ہوگی، گندم اگے گی نہیں، تو بازار میں آٹا سپلائی کہاں سے ہوگا؟ نہیں بات سمجھ میں آؤں پھر تو انہوں کو اللہ ہی سمجھائے، تو انہوں اللہ ہی سمجھائے۔ بھائی زمین نہیں ہے، گندم اگی نہیں ہے، مارکیٹ میں آٹا آیا نہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، کیوں جی؟ پیچھے سے سپلائی نہیں۔ سپلائی کیوں نہیں جی؟ پیداوار نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پیداوار نہیں ہوگی خون بنے گا ہی نہیں، دل بانٹے گا کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو خیرات بنتی ہے فاطمہ کے گھر سے بنتی ہے، صحابہ بانٹنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ پیداوار یعنی پروڈکشن ہوگی تو سپلائی ہوگی نا، جب پروڈکشن ہی نہیں ہوگی تو سپلائی کیا ہوگی؟ ڈسٹریبیوٹر ڈسٹریبیوٹ کیا کرے گا؟ اگر فیکٹری میں چیز بنتی نہیں تو مارکیٹ میں آئے گی کیسے؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی یہ وہ وجود ہے جہاں خیرات بنتی ہے، اور صحابہ وہ ہیں جہاں سے خیرات بٹتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ عقیدوں پر قائم رکھے۔ اہل بیت کی محبت فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر میرے نزدیک ایمان داغدار ہو جاتا ہے، رہتا ہی نہیں ہے اگر بے ادبی ہو جائے تو۔ اور اسی طرح صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی عظمت و شان ہے، اس پر قائم رہو۔